بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے روز سے ہی دین اسلام کے مخالفین پیدا ہو چکے تھے، اور اس پیغام حق پر شک اور اعتراض کرنے والوں کا سلسلہ 1400 ورش پرانا ہے۔ آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس دین فطرت پر کوئی نہ کوئی نیا آبجیکشن نہ کھڑا کیا جاتا ہو، اور لوگ اسلام اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ کھندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین اسلام میں مزید لوگوں کو داخل کرتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا بادشاہ اگر اپنے تعصبات کا اینک اتار کر اس دین کی تعلیمات اور احکامات کا مطالعہ کرے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا، اور اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کئی ایسے مظاہر دکھاتا ہے کہ جس سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہی دین برحق ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ شیئر کرنا ہے کہ جس میں اہل مغرب میں سے ایک خاتون اسلام پر اعتراض اٹھانے کے لیے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لائیو ٹیلی ویژن شو پر آئیں۔ وہ مسلمانوں اور دین اسلام پر کیچڑ اچھال رہی تھی کہ لائیو ٹیلی ویژن شو کے دوران ہی اس پر جناتوں کا حملہ ہوا یا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کی پوری ڈیٹیل مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم نے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیدا فرما دیا کہ جس نے اس سازش کا سر وہیں پر کچل ڈالا، اور بعض وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ہی ایسے گستاخ لوگوں کو اس دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ انسانوں کے نام اپنے آخری کلام قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے مخاطب کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی اسی حقانیت کی وجہ سے یہ کتاب الہی عظمتوں اور بزرگوں والی کتاب ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور یوں ہی یہ وحی مکمل ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابات صحابہ اکرام سے کرواتے، اور ان آیات کا مطلب انہیں سمجھا کر نہ صرف انہیں بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے ایک واضح مثال قائم کر ڈالتے۔ اس طرح قرآن مجید ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہوتا چلا گیا، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بنتا چلا گیا، نہ صرف اس جہاں کی زندگی کے لیے بلکہ آخرت کے بارے میں بھی ایک گائیڈ ثابت ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اور 1400 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک اس میں زیر زبر پیش کی بدلی نہیں کی جا سکی۔ جب بھی کوئی اس کلام پاک کی بے حرمتی کی ناپاک کوشش کرتا ہے تو اس حرکت پر اس کا جو بھی انجام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اسی کتاب کی بے حرمتی کرنے والے شیطان اور لعین قسم کے لوگوں میں یہ عورت بھی شامل تھی کہ جس کی والدہ نے مارکیٹ سے قرآن کریم خریدا اور کہا کہ گھر جا کر وہ مسلمانوں کی اس کتاب کو پڑھے گی۔ بیٹی نے کہا کہ اس کتاب کو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے رکھ لیتی ہوں اور گھر جا کر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ ماں نے قرآن کریم کو اپنی بیٹی کے حوالے کیا اور خود دوسری چیزیں خریدنے میں بیزی ہو گئی۔ دوستو، وہ لڑکی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی، لہٰذا اس نے گھر واپس جاتے ہوئے نعوذ باللہ اس نے قرآن پاک کو زمین پر پھینک دیا اور اس کے اوپر سے گزر گئی۔
گھر پہنچ کر اس لڑکی کی والدہ نے جب اس سے کہا کہ مسلمانوں کی وہ کتاب کہاں ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، تو وہ ایک دم صدمے میں چلی گئی اور اس کی آنکھیں کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لڑکی کے منہ سے کئی طرح کی آوازیں تو نکل رہی تھیں، مگر وہ کوئی بھی لفظ نہیں بول پا رہی تھی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اس ماں کو تشویش ہوئی اور جلدی سے وہ اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر بھاگی کہ میری بیٹی کس حالت میں چلی گئی ہے، کہ وہ بات کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن بات نہیں کر پا رہی۔ درجنوں ڈاکٹروں کو بلایا گیا، سینکڑوں ٹیسٹ کیے گئے، کئی طرح کے علاج کیے گئے، لیکن نہ تو اسے ٹھیک ہونا تھا اور نہ وہ ٹھیک ہوئی۔ اپنی نارمل لائف میں تو وہ بالکل ایک نارمل انسان نظر آتی، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے قرآن کریم لایا جاتا یا مسلمانوں کے اس کلام کا ذکر بھی کیا جاتا تو تبھی وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی۔ دوستو، سوشل میڈیا پر اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ایک لائیو شو میں اس لڑکی اور اس کی والدہ کو بلایا اور پوچھنا چاہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر وہ ایسی کون سی پرسرار کیفیت سے گزرتی ہے کہ وہ بول نہیں پاتی، اور جب اس حالت سے باہر آ بھی جاتی ہے تو اسے بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت سے گزری ہے۔ ماں نے بتانا شروع کیا کہ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ اس لڑکی کے سامنے مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک کا ذکر کیا گیا تو اس کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی۔ اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں اور وہ اپنے حواس بالکل کھو بیٹھی۔ یہ لڑکی کسی آسیب کے سائے میں تھی یا اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کیا جاتا یا پڑھا جاتا۔ یہ وہ معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ انسان نے میڈیکل سائنس میں بے پناہ ترقی کر لی ہے، لیکن اس لڑکی کا معاملہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سے مسلمان احباب نے کمنٹس میں انہیں بتایا کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ اس نے کوئی گستاخی کی ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ ان دونوں کو دعوت حق بھی دی گئی، مگر شاید ابھی ان کے دل پتھر ہیں اور ان میں ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو پائی۔ بہرحال ہمیں بس دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد انہیں بھی ایمان پر لائے، اور ہم جن کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا گیا ہے ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان قرآن سے روشنی لے کر اپنی زندگیاں آگے بڑھاتے رہے تو وہ پوری دنیا پر حاکم رہے۔ تو دوستو، قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔